السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ ہم موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے مذہبی ہو۔ اس وقت ہم موجود ہیں جو کہ ایک سماجی رہنما انصاف ہیومن رائٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ان کے چیئرمین ہے۔ یہاں پہ سراپا احتجاج ہے سویڈن کے اس واقعے کے خلاف۔ السلام علیکم سر۔ میرا آواز ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سویڈن کا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی دلزور واقعہ ہے۔ تمام مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ میں اہل پاکستان سے خصوصاً شہباز شریف صاحب سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانیوں کی طرف سے کہ وہ سویڈن کے سفیر کو فی الفور برطرف کرے، ملک بدر کر دیا جائے اسے۔ اور اہل اسلام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک مل کر اقوام متحدہ پر اور خصوصاً سویڈن کی گورنمنٹ پر پریشر بلڈ اپ کرے کہ وہ اس عمل کے مرتکب بندے پر پھانسی اور سزائے موت کا فیصلہ سنائے اور پوری دنیا کے اسے سزائے موت دے، تاکہ مسلمانوں کے جو غم اور غصہ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ وہ شکریہ مولانا عبید صاحب یہاں موجود۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی جو عید الاضحیٰ والے دن جو ان لوگوں نے اظہار رائے کے داعی سمجھ کر اپنے آپ کو جو کورٹ نے یہ اجازت دی ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے لیے، لہٰذا میں نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے دنیا کے حکمرانوں کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ سارے کے سارے دنیا کی جتنے بھی دنیا کی مسلمان ممالک ہیں اور جتنے مسلمان جو وزیر اعظم اور صدر ہے، سارے مل کر اقوام متحدہ میں اس کیس کو اٹھائیں اور ان کے خلاف ایک سخت قواعد اور قوانین بنائیں تاکہ یہ لوگ آئندہ اس قسم کی سرگونے حرکت اور اس قسم کی بے حرمتی والے سلوک نہ کر سکے۔ قرآن ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے دل کے نور کے ٹکڑے ہیں، اس کی ساتھ میں بے حرمتی ہم کسی صورت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن کے اندر، قرآن پاک کی جو بھی حرمتی کی گئی ہے سویڈن میں، اس کے اوپر ہم لوگ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ آئندہ ایسے واقعات لا کر جو ہے اس طریقے کے واقعات کر جو ہے اس طرح کے معاملات سے ہمارے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، تو اس کے لیے بھرپور قانون سازی۔ ماشاءاللہ جہاں اور سیاسی سماجی شخصیات ہیں وہاں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے چیئرمین سر سہیل موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی جو ہر مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے، میں حکومتی سطح سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو شرانگیزی ہے یا یہ ان کے جو کام ہے یہ ناقابل قبول ہے، نہ اس کو برداشت کریں گے۔ شکریہ ناظرین، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی پہلی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ٹرو، سب سچ ہے۔ اسے کوئی جلاتا ہے، اسے کوئی پھاڑتا ہے، جو بھی ہے یہ اس کا احمق پن ہے، وہ احمقوں کی دوزخ میں رہتا ہے۔ تو یہ میری طرف سے بھی جو ہے نا پوری دنیا اور سویڈن کا جو خبیث، وہ رذیل، وہ اب میرے پاس بہت ساری گالیاں آ رہی ہے، بہرحال میں اس گالیوں کو بھی اس خبیث سے گندے نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسے کیا ملے گا اگر کوئی ان کی مقدس کتابوں کے اللہ نہ کرے کوئی، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان کو یہ سوچنا چاہیے سویڈن کا ہو، یورپ کا قانون ہو، سب کانٹیننٹل کا قانون ہو، پاکستان کا ہو، دنیا کا جہاں کا بھی ہو، جس طرح مسلمانوں نے کبھی کسی بھی کتاب کسی صحیفے کی بے حرمتی نہیں کی، تو مسلمانوں کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے قوانین وضع کرنے چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات اس طرح مجروح نہ ہو۔ مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز سے شہنشاہ فانی۔